والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین اکرام، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نماز فجر میں اسی طرح بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی طرف سے ایک اور نعمت اگر مل جائے تو کوئی اچھا ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد کم از کم اشراق تک کا وقت مسجد میں گزاریں، اور اشراق پر کر کے مسجد سے جائیں، اس کے بعد چاہے تو آرام کرے یا پھر اپنی زندگی کی مصروفیات میں رہے. یہ اللہ کی دوسری نعمت ہے. کیونکہ فجر کی نماز کا اب کے آج کے حساب سے میں نے جب دیکھا وقت تو 6:43 پر فجر کا وقت ختم ہو رہا، اور فقہاء کرام نے جو بیان کیا کہ جہاں سے فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے وہاں سے ایگزیکٹ 20 منٹ کے بعد سے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اس حساب سے دیکھا گیا کہ تقریباً 7:03-4 پہ اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے. اب حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جو کوئی 2 رکعت اشراق کی نفل نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہاں پر اگر ہم فجر کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اشراق تک انتظار کریں گے اور اشراق کی نماز پڑھیں گے تو ایک تو فرض فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب جو بہت ضروری اہم ہے، جس پہ مجھے اور آپ کو بڑی کوشش کرنی ہے، اور ماشاءاللہ ہم کوشش شروع کی ہے. آج ہمارا پہلا دن ہے. پتہ نہیں شیطان کتنی رکاوٹیں ڈالے گا، کتنے جال بچھائے گا، کتنی کیسے کوششیں کر کے نیند کا غلبہ، تھکان، دعوتیں، بیماری، تکلیف، درد، فلاں، یہ وہ غم، کتنی چیزیں ہمارے درمیان میں حائل کرے گا. لیکن امید ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. تو آج 15 تاریخ جنوری 2024 فجر کی بیداری مہم اور دینی تربیتی اصلاحی 40 روزہ پروگرام انتظامی کمیٹی مسجد اعظہ اور علماء نظامیہ آرگنائزیشن کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی باضابطہ اہل خدمات شرعیہ جو جامع نظامیہ کی مشہور کتاب ہے اس میں سے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے گا، عقائد وغیرہ، ضروری مسائل وغیرہ. چونکہ آج پہلا دن ہے تو میں براہ راست 20 منٹ آپ سے کچھ گفتگو کر آج پہلے دن کو ہم منائیں گے. اس واسطے میں کتاب وغیرہ لے کے نہیں آیا، اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ باضابطہ اہل خدمات شرعیہ کی کتاب کا آغاز بھی ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جیسا پچھلی مرتبہ بھی ہم 40 روزہ ایک پروگرام کر چکے ہیں تو اس میں جس قدر اہل خدمات پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد ایک حدیث پاک بھی پڑھیں گے اور ایک دعا بھی سیکھیں گے. اور کوشش یہ کریں گے جو ہماری روز کی نمازوں میں پڑھے جانے والی صورتیں ہیں اور اذکار ہے اس کو بھی ہم ریپیٹ کریں گے، تاکہ کسی کے اندر صورتوں میں اور نماز میں پڑھے جانے والے اذکار میں کچھ کمی بیشی ہے، تجوید کے اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے، تو اس میں درستگی ہو جائے اور غلطی ہماری جاتی رہے. دیکھیے بہت سارے کام ہیں جو آج ہم مسلمان بحیثیت مومن مسلمان ہم چھوڑے ہوئے ہیں. ایسے بہت سارے کام ہیں، اگر فہرست بنائی جائے تو ایسی ڈیٹیل نکل جائے گی جس میں ہم نے بہت سارے ضروری کاموں کو چھوڑا ہوا ہے. لیکن ان کاموں میں آج کے اس دور میں جو سب سے اہم ترین کام ہے ہمارا، جس میں ہم سے غفلت ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، جس میں ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، نقصان کی طرف دھکیل رہے ہیں، بیماریوں کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں، وہ عمل ہے رات میں دیر سے سونا، صبح میں فجر نہیں پڑھنا. یہ ایسا اہم ترین کام ہے جس پر ہمیں کرنے کے لیے جب ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھتے ہیں تو حدیث میں ہمیں یہاں تک الفاظ ملتے ہیں
کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے عشاء کے بعد، نماز عشاء کے بعد دنیاوی باتیں کرنے سے منع فرما دیا. یعنی حکم یہ ہوا کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لو تو سو جاؤ، دنیا کی باتیں نہ کرو. اب آپ جب شریعت اور ہمارے نبی کا فرمان ہمیں یہ حکم دے رہا ہے تو اب ہم اپنے اپنے ماحول کو، اپنے اپنے گھروں کو اور اپنی اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم عشاء کے بعد کیا کرتے ہیں. ساری ایکٹیویٹیز ہماری جو فنکشنز کی ہوتی ہے، خوشیوں کی ہوتی ہے، روزمرہ کی زندگی میں ضروری اہم جو کام ہوتے ہیں وہ اکثر ہمارے عشاء کے بعد ہوتے ہیں یا رات میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ ہماری اور ہمارے گھر کے تمام افراد کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب بندہ رات میں 2 بجے تک 1 بجے تک ہوشیار رہے گا تو کہاں سے اس کی آنکھ کھلے گی فجر میں، کہاں سے وہ فجر پڑے گا. اب آپ اندازہ لگائے کہ سب سے پہلا شریعت کا حکم یہ ہے کہ رات میں جلدی سونا. جب عشاء کی نماز کے بعد ہی سو جانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اگر تصور کریں پھر رات تک کھانا کب کھائیں گے. تو یہاں تک بھی تلاش کیا گیا تو حدیثوں میں یہاں ملتا ہے کہ مغرب کے بعد ہمارے آقا کھانا کھا لیتے ہیں. بزرگوں کا بھی یہ طریقہ رہا، مغرب کی نماز کے بعد رات کا کھانا ہو جانا اور عشاء کی نماز کے بعد سو جانا. اب وہ سال یہ کیا بات بول رہے ہیں، 2024 میں حیدرآباد کے شہر میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ جو ہے سو عشاء کی نماز پڑھتے سو جا بول رہے ہیں. دیٹ از امپاسبل. یہ تو ناممکنات میں سے ہے. ٹھیک ہے، ناممکنات میں سے ہے کیونکہ ہمارے احوال، ہمارے حالات، ہمارے کام کاج ایسے بن چکے ہیں جس میں شاید یہ ممکن نہ ہو. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو جہاں پر ہمارے سونے کا وقت 12-1 بجے ہے، اگر ہم کوشش کریں گے تو شاید 10:30 ساڑھے 10 بجے ہو جائے یا لاسٹ 11 بجے ہو جائے. اور میرا ماننا یہ ہے اور میں نے کر کے بھی دیکھا ہے کہ 11 بجے بھی اگر ہم بستر پر جا رہے ہیں تو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ، فریشنس کے ساتھ ہم فجر میں بیدار ہو سک رہے ہیں. اگر 11 بجے بھی بستر پر جا رہے ہیں، 12 سے کانٹا کراس کر گیا تو پھر شیطان نے چھوڑنے والا ہے. نیند کا غلبہ ایسا 12 کے بعد آتا ہے تو ہم کتنے بھی نیت کر لو، کوشش کر لو، نیند ہوشیار نہیں ہوتی. یعنی فجر کی نماز جو ہم پر فرض ہے، روزانہ پڑھنا ہے، رمضان کے ہم محتاج نہیں ہے، روزانہ فرض ادا کرنا ہے اور پورے گھر والوں کے ساتھ پڑھنا ہے، اس نماز میں ہمارے لیے اتنی کوتاہی اللہ اکبر کبیرہ کہ پورا کا پورا گھر نماز فجر چھوڑ کر سو رہا. اب حدیث پاک میں اس کی کیا کیا وعیدیں ہیں آپ سنیں گے تو پریشان ہوں گے. اتنا سننے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو اپنے گھروں میں رہ کر نماز کو نہیں آئے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. یہ صرف ہمیں احساس دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، نماز فجر کی اور مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت بتانے کے لیے. مسجد میں نماز نہ پڑھ کر گھروں میں نماز پڑھیں گے تو ان کے لیے بھی حدیث پاک اشارہ کرتی ہے کہ غفلت نہ کرو. حضور اتنا ناراض ہو رہے ہیں ان لوگوں سے جو اپنے گھروں میں نماز کو نہیں آ رہے. حضور فرمایا کہ کسی کو مصلی پہ کھڑا کرو اور میں خود جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں. اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے تھا. تصور کریں آپ کتنی آسانی سے ہم آج فجر کی نماز چھوڑے ہوئے. گھر کے سرپرست ہیں والد، وہ پڑھ رہے ہیں تو دوسرے بچے بچیاں ہمارے نہیں پڑھ رہی، ہمیں کوئی اس کا احساس نہیں ہے. تو اس طرف ہم کو بار بار توجہ. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز سدھر نہیں سکتی، الحمدللہ بالکل سدھر سکتی ہے. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم بولنے کے لیے تیار نہیں، اچھا ماحول بنانے کے لیے تیار نہیں، اس ماحول میں تھوڑی محنت اور کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں. اب جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اگر اتنے ہی حضرات کی تہیہ اور ارادہ کر لے کہ بھائی میرے سگے بھائیوں کو، میرے سگی بہنوں کو، میری خود کی اولاد کو، میری بیوی کو، میرے سسرال کے ضروری جو لوگ ہیں ان لوگوں کو اور میرے ایک کم از کم 10 قریبی دوستوں کو میں فجر میں سونے نہیں دوں گا. کتنے لوگ نمازی بن جائیں گے سوچیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے نا.
بحیثیت بھائی، بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر کے لوگوں کو بولوں، میں ان کو تاکید کروں. وہ نہ پڑھے بات کی بات ہے، لیکن بولنا تو پہلے میری ذمہ داری ہے. میں بولوں گا نہیں تو سامنے والوں کو اثر کیسے پڑے گا؟ باپ بچے کو بولے گا نہیں تو بچہ کیسے بولنا سیکھے گا؟ بچہ کیسے چلنا سیکھے گا؟ بچہ کیسے زندگی کے حالات سیکھے گا؟ تو بچے کو تمام چیزیں سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ باپ سے سنے. تو اب والد کی ذمہ داری ہے کہ والد کو ماحول کریٹ کرے، وہ ماحول بنائے. تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، آج سے میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے انتظامی کمیٹی کی طرف سے. یہ کوشش ہماری ہے کہ ہم یہاں سے روزانہ، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی قریب ہے، تو کم از کم رمضان تک اگر مسلسل ہم کوشش کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز ہماری عادت بن جائے گی. بہت سارے اس مسجد میں مصلی بڑے بزرگ حضرات ہیں ماشاءاللہ جو ریگولر فجر کی نماز کو آتے ہیں. ایک بھی ناکہ نہ ہوتا، پورے سال آتے، کئی سال سے آ رہے، پہلی صف میں رہتے اور کبھی ان کو ناکہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی زندگی کی عادت بن گئی فجر میں اٹھنا. اور جس کی عادت بن جاتی فجر میں اٹھنا، اس کے لیے کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جو ہم کو بچپنے سے پڑھائے یاد کرائے، کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اگر ہم صبح کے وقت میں سوتے رہیں گے، فجر نہیں پڑھیں گے، سورج طلوع ہو جائے گا، سوتے رہیں گے، تو فرمایا ایسے سونے والوں کے زندگی سے رزق کی اور خوشحالی کی اور کامیابی و کامرانی کی برکتوں کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی رزق تو ملے گا، لیکن اس کا جو مزہ ہے، جو اس کے فوائد ہے، وہ فائدوں سے محروم کر دیا جائے گا. کامیابی تو ملے گی، لیکن کامیابی کے اندر جو خوشی پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے، ان خوشیوں سے محروم کر دیا جائے گا. تو اس حساب سے آپ غور و فکر کریں تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جو بندہ فجر کی نماز میں بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرماتا ہے. دنیا کی بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت کی بھی کامیابی. اب دنیا کی کامیابی میں سب سے بڑی نعمت آج کے زمانے میں اگر ہم ہمیشہ کے لیے رہا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ صحت ہے. صحت ہزار نعمت ہے نا، سر سلامت تو پگڑی ہزار ہوتی. اگر بندہ صحت مند رہا تو انہیں سب کچھ کر سکتا، اگر بندہ بیمار رہا تو انہیں سب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا. یعنی وہ سب کچھ کرو بیمار ہونے سے پہلے، یعنی اس حالت میں آنے سے پہلے کہ جسم کے اندر کمزوری آ جائے اور ایسا سچویشن آئے جو ہر ایک بندے کی زندگی میں ایک بار آتا ہے، کمزوری کا، جسمانی کمزوری کا. اس سے پہلے جب تک اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت دے، ہمیں اس کی عبادت کرنا ہے، ہمیں فرائض ادا کرنا ہے، ہمیں جد و جہد کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے. اب اگر ہم فجر کی نماز میں اٹھنے کے عادی بن گئے اور اس تحت ہم کام کریں تو یاد رکھیں کہ حدیث سرکار کی حدیث کہ صبح میں بیدار ہونے والا، یعنی تمہارا رزق صبح میں رکھا گیا ہے، تمہاری زندگی کی برکتیں صبح کے وقت میں ہیں. اب اس میں برکتوں میں ہمیں سب کچھ مل جائے گا اگر ہم صبح میں بیدار ہو جائیں گے. اگر ہم فرشتے رزق لے کر، خوشیاں لے کر آسمانوں سے زمین پر آ رہے ہیں کہ بندوں کو دے، بندوں کے دے، اور بندے ہیں کہ بولتا اور کس کو دے. فرشتے تلاش کر رہے ہیں کہ ہم بندوں کو نعمتیں دے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رزق دے، خوشیاں دے، صحت دے، عمر دے، کامیابی دے، کامرانی دے. جو زندگی میں چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کو دے. فرشتے آسمانوں سے لے کر آ رہے ہیں، لیکن بندہ سو رہا، وہ بیداری نہیں ہوا، وہ ساری چیزوں سے بندہ محروم ہو گیا. اور اس کے علاوہ جب برکتیں چلی گئی تو کاروبار ٹھپ، صحت ٹھپ، خوشیاں ختم. آپ نے سنا ہوگا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ شوگر پیشنٹ ہندوستان میں، بھارت میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ شوگر پیشنٹ بھارت میں. اور یہ بھی جانا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا، کہ پورے بھارت میں سب سے زیادہ شوگر پیشنٹ حیدرآباد دکن میں. پوری دنیا میں، انڈیا، پورے انڈیا میں یہ سروے ہے باضابطہ شوگر، پورے انڈیا میں سب سے زیادہ شوگر پیشنٹ حیدرآباد میں. اب کیوں ہے تو محققین یہی بول رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نوابی زندگی ہے، رات میں دیر تک جاگنا،
اور صبح میں بیدار نہیں ہونا، سوتے رہنا، اور رات میں ہیوی ڈائٹ لینا، بالکل ہیوی کھانا، مرغے مسلم، بکرے مسلم، وہ مسلم، پورے مسلم کھانا، اور سو جانے کھاتے نہ ٹہل رہی نہ ہاضمے کی فکر کر رہے، کچھ نہیں، وہ کاکٹیل موکٹیل ڈال رہے، وہ پی رہے، خوش ہو جا رہے، سب ہو جاتا، بیچارہ میدا بد دعائیں دے رہا، میدا ایسی کی تیسی میرے پر اتنا ظلم کیا، اب سو جا رہے، تھوڑے عمر گزر گئی، شوگر بولا، میں آ گیا، السلام علیکم۔ اب آپ سوچ گیا ہر گھر میں کئی پیشنٹ مل جائیں گے شوگر، اب جن کو شوگر نہیں ہے وہ لوگ نیت کریں، کوشش کریں کہ بھائی ہم کو شوگر اگر نہیں ہونا ہے تو رات میں جلدی سونا، صبح میں جلدی اٹھنا، انشاءاللہ شوگر نہیں ہے، نہیں چلنا۔ شوگر کیا دوسری کوئی بیماری نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ برکتیں ملنے والی ہے، حضور کا فرمان ہے نا بھائی، صبح میں اگر آپ اٹھیں گے تو برکت ملے گی، رزق ملے گا، صحت ملے گی، تو بالکل ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے ہمیں روزانہ کرنا ہے، یہ صرف 40 دن کا کام نہیں ہے، یہ صرف چند دنوں کا کام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا کام۔ اب ہماری طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، جب ہمیں پوری زندگی فجر کے لیے اٹھنا ہے تو کم از کم کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینے کے لیے، اگر ہم فجر کی نماز کے بعد 20-25 منٹ کچھ دین سیکھیں گے، کچھ مسائل سیکھیں گے، کچھ حدیثیں سنیں گے، کچھ سنتیں سیکھیں گے، کچھ تربیت کی بات ہمارے درمیان میں ہوگی، تو شاید ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئے، معلومات میں اضافہ ہو، ہم کچھ سیکھنے سکھانے والے بن جائے، ہمیں سنتیں معلوم ہو۔ تو میرے بزرگوں نوجوانوں، اس نیت کے تحت یہ 40 روزہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور اس کی نیت آپ یہ کریں کہ میں رمضان کے استقبال کی تیاری کروں۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا حضور خوش ہو جاتے، خوب خوش ہوتے، اور رمضان کا ذکر فرماتے، رمضان کے آنے کی خوشی مناتے حضور، اور خوب روزے رکھتے اور دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جیسے رجب کا چاند نظر آتا ہمارے آقا یہ دعا کثرت سے کرتے، صرف ایک بار نہیں، کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہم کو رمضان سے ملا دے۔ تو جب یہ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم کوشش کریں گے تو رمضان تک ہم روزانہ فجر پڑھیں گے۔ اور فجر پڑھنے کا ایک فائدہ کیا ہوتا معلوم؟ فجر کی نماز ہوئی تو دل ہوتا ارے فجر پڑھ لیا، ظہر بھی پڑھ لیں گے، ظہر پڑھے تو فجر ظہر بھی ہوئی، اثر بھی پڑھ لیں گے، ارے ظہر اثر بھی ہوگی، مغرب، اس طریقے سے 5 نمازیں۔ اگر کسی کی فجر کی نماز ہو گئی تو اکثر 5 نمازیں ہوتے، نہیں ہوئے تو کم سے کم 3 تو نمازیں ہو۔ فجر کی برکت، اب فجر نہیں پڑھے تو فجر اس نے پڑھے، ظہر کیا پڑھتے، فجر اس نے اثر کیا پڑھتے، ماحول میرا تو مغرب وغیرہ پڑھ لیتے۔ لیکن فجر نہیں پڑھنے کے جو نقصانات ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ عشاء پڑھنا اور فجر پڑھنا، یہ 2 نمازیں اگر پڑھ لیے تو پوری رات عبادت کا ثواب۔ اب اندازہ لگایا کتنا بڑا انعام کا اعلان ہے، پوری رات۔ اور یہ انعامات کا معلوم کب ہوتا معلوم؟ جب ہم کو یہاں سے چلے جانے کا رہتا نا، جب معلوم ہوتا، قبر میں معلوم ہوتا، مرنے کے بعد معلوم ہوتا، اب احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس کا فائدہ ہم کو اٹھانا، اور صحت، تندرستی، کامیابی، خوشحالی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے اشارے عطا فرماتا، دنیا میں بھی اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد اس معلوم ہوگا، نہ، آپ اللہ کی عبادت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، فجر کی تو عادت بنا لو، اس کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے انشاءاللہ۔ اور حدیث پاک میں کیا آیا، یہ جو غور و فکر کرنے کی بات ہے اور جو ہم کو شوق جذبہ دلانے کے لیے وہ فرمایا حضور نے کہ اگر کوئی مسلمان فجر کی اذان کو نہ اٹھے اور نماز کا وقت جاتا رہے تو جیسے ہی نماز کا وقت چلا جاتا ہے تو شیطان سونے والے کے ناک اور منہ اور کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، شیطان۔ اب اس میں بتایا گیا کہ اب جب اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو شیطان ہی اس کو سلاتا ہے، پیرا دباتا، اس کی مالش کرتا۔ اب جیسا کہ کئی مرتبہ ہوا ہوگا، ہم الارم بھی رکھ لیتے، الارم رکھ کے الارم بجتا، ہاں اٹھیں گے 5 منٹ میں، پھر وہ 5 منٹ پھر ریپیٹ ہوتا الارم، لیکن پھر بند کر دیتے۔
کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ الارم بجتے رہتا بیچارہ انہیں خود بج کے بھول جاتا، بج کے بھول جاتا، ہم سوتے رہتے، افسوس ہوتا ارے فجر میں اٹھا۔ پھر بھی یہ لاکھ درجے اچھے ہیں کن سے؟ جو نیتش نہیں کرتے ان سے۔ چلو الارم تو رکھیں، نیت تو کریں، کوشش تو کریں، کیونکہ حضور فرمائے تم نیت کرو اللہ تعالیٰ تم کو اجر تو عطا فرمائے۔ اب وہ لوگ جو نیتش نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ میرے کو فجر میں اٹھنا ہے، تو ان کے لیے کتنا بڑا افسوس کی بات ہے۔ اور بزرگوں نے کیا بتایا، تم کبھی یہ مت سوچو کہ تم نماز کو نہیں گئے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ نے اپنے گھر میں تم کو آنے کے قابل نہیں رکھا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کے گھر میں آئے، تم محروم ہو رہے ہو، تمہارے لیے محرومی ہے کہ تم اللہ کے گھر تک جانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ تو لہٰذا جب ہم یہ سوچیں کہ بھائی اب ظاہر سی بات ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں، جس کا ڈر خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ آپ کو بولیں گے تم میرے گھر میں نہیں آنا۔ جس سے بہت محبت کرتے ہیں، جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے، سخت ترین ضرورت ہے جس کی ہمیں، وہ ہمارے کو بولیں گے تم گھر میں نہیں آنا، کیا ہوتی ہے ہماری حالت؟ ان کو منانے کے واسطے پوری کوشش کرتے، منت و سماجت کرتے، جو چاہے کرتے منانے کے واسطے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بغیر میری زندگی نہیں ہے۔ تو ہمارا دنیا اور آخرت جو بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے روٹ جائے، اللہ تعالیٰ بولتے کہ میرے پاس نہیں آنا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے، کہاں بھٹکیں گے؟ لہٰذا ہم یہ کبھی نہ سوچیں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ سوچیں کہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر پہ نہیں بلا رہا ہے۔ جب یہ فکر ہوگی تو خود بخود جذبہ پیدا ہوگا۔ لہٰذا شیطان چاہتا ہے کہ آرام کرائے، مالش کرا کر، مساج کرا کر سلا کر۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب تم اٹھتے وقت کی دعا پڑھو گے، اعوذ باللہ پڑھو گے، آیت الکرسی پڑھ کر سو گے، تو شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ سوتے وقت دعائیں پڑھ کے سوئیں، جو حضور نے سکھایا وہ تعلیمات کے مطابق سوئیں، اور اٹھتے ہوئے وقت دعا پڑھیں۔ اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ قطعاً بھی آپ لوگوں کو اٹھنے میں تکلیف نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ بیدار ہو جائیں گے۔ اور دوسری اہم گزارش جو ہماری بار بار طرف سے یہی ہے کہ مجھے اکیلے نماز نہیں پڑھنا، سب کے ساتھ نماز پڑھنا، اہل و عیال کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ نماز پڑھنا۔ میں اپنے انڈر میں رہنے والے تمام لوگوں کو نماز کے لیے حکم دوں گا، سختی کروں گا، نصیحت کروں گا، محبت سے بولوں گا، سب کو نماز پڑھاؤں گا۔ یہ ہماری نیت ہونا۔ اگر ہم یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور ہمارے لیے اجر و ثواب بھی ہے، ماحول بھی بنے گا۔ آج جو ہم روتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ نہیں آ رہے، لوگ آپ کو نہ ہونا، آپ بول رہے نہیں آ رہے، نہیں انتظامی کمیٹی والوں کو فکر ہوئی ابھی ہمارے مسجد میں زیادہ لوگ آنا کیا کریں گے؟ چلو یہ کریں گے، یہ کوشش ہے، قدم تو آگے بڑھانا ہے نا۔ ہم کریں گے کچھ نہیں، صرف بولیں گے بھائی نہیں آ رہے، نہیں آتے، ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ یہ ایک نہیں، جتنے مساجد ہمارے شہر میں، پورے مساجد کا یہ حال ہے۔ کئی مساجد، بہت سارے مساجد ایسے ہیں جس کے سراؤنڈنگ میں 100% مسلم آبادی ہے، 100%، اور فجر میں ایک سب بھی پوری نہیں ہوتی۔ کون ذمہ دار؟ کون سدھار لائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ کون جگائے گا؟ کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ وہ مساجد کے انتظامی کمیٹی والے جن کے مسجدوں کے چاروں طرف صرف مسلم آبادی ہے، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تمام سونے والے قوم کو بیدار کریں، تمام لوگوں کو اٹھائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس جو وقت ہے 40 روزہ ہم پروگرام کی نیت کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو اس کو آگے بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا اس کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی کتاب کا آغاز ہوگا، آج سے درس کا آغاز تو ہو چکا الحمدللہ، اللہ ہم تمام کو استقامت عطا فرمائے۔ کل سے کتابیں پڑھی جائے گی جس میں عقائد کے بیان سے آغاز کیا جائے گا، اور آپ کو ایک دعا بھی پڑھائی جائے گی جو روز مرہ ہمیں پڑھنا ہے، دعائیں اس پر فکر کیا جائے گا۔ نماز کا کوئی طریقہ و مسئلہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں ہیں اس کی تلاوت کی جائے گی۔ نظیر میں چند دن پہلے تجوید کی کلاس میں رکھے تھے، وہ خالد صاحب بیچارے میرے کو بولے صاحب 2 لوگوں پڑھنا، تجوید کی کلاس آ گئی کمیٹی والے، تو 2 لوگ، اس میں ایک کمیٹی کے شہر ہے بیچارے، باقی کے دوسرے کوئی مسلم 2 لوگ، تو کم سے کم ماحول ہے، لوگ جمع ہیں، تو سب کو الگ الگ پوچھے تو شاید بولنے میں شرم آئی ہوں گی، نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم ایک ساتھ پڑھیں گے، ایک سورہ، ایک آیت تجوید کے ساتھ،
تاکہ نماز میں پڑھی جانے والی آیتوں میں کچھ غلطی نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا خدمت شریعہ میں سے پڑھا جائے گا. دوسرا روزمرہ کی دعائیں پڑھی جائے گی. تیسرا نماز کے اذکار و سورے وغیرہ ہم پڑھیں گے. اور چوتھی چیز یہ کہ انشاءاللہ ہر 10 دن میں کسی جامعہ نظامیہ کے بزرگ عالم دین کو ہم مدعو کریں گے. اس سے پہلے بھی بلائے تھے. ہر 8-10 دن میں انشاءاللہ کسی مفتی صاحب کو بلا کر ہم اپنے ضروری مسائل وغیرہ پر ڈسکس کریں گے. جو ضروری مسائل وغیرہ ہماری زندگی کے ہیں, جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں گے, اس کی طرف توجہ کریں گے. پانچویں چیز یہ کہ اس کے لیے گروپ بنایا گیا ہے, فجر بیداری گروپ. یہ پہلے تربیتی گروپ تھا انتظامی کمیٹی کا بنایا ہوا, تو اس کو ہم تبدیل کر کے فجر بیداری گروپ ہوئے. تقریباً 200 کے قریب لوگ جمع ہو گئے. اور جتنے لوگوں کو میں ایڈ کرا اتنے دعائیں کر رہی, اتنی خوشی کا اظہار کرنا پوچھنا ہوا, بہت خوشی کا اظہار کریں. اب وہ خوشی تھوڑے دن لگتی ہے یا مستقل لگتی ہے تو تھوڑے دن کا معلوم ہوتا ہے, لیکن خوش ہوئے سب. کوئی نہ بولا نا بھائی کہیں کر بھائی کیا ضرورت ہے اس کی. نہیں, یہ تو ضروری ہے نا. ہر ایک کے دل میں درد ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے دل میں درد ہے, ہر ایک کے دل میں تکلیف ہے کہ بھائی ہاؤ نہیں ہوتا ہی کوئی نماز فجر کیسے نہیں اٹھے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے. تو گروپ میں اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو آپ لوگ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں. اپنے اپنے نمبرات ہمارے نائب امام صاحب مولانا صاحب کے پاس آپ جمع کریں, آپ کو گروپ میں شامل کر دیا جائے گا. اور اس کے ذریعے سے یہ جو پروگرام ہو رہا ہے فیس بک کے ذریعے سے ریکارڈ ہو رہا ہے, اس کو بھی گروپ میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ دوسروں تک پہنچے. وہ لوگ جو یہاں پر شریک نہیں ہو سک رہے, دور کی مسجدوں والے ہیں, ان کو بھی یہ دیکھ کر شوق پیدا ہو, وہ بھی سنیں اور وہ لوگ بھی اپنے اپنے محلے کی مساجد میں یہ پروگرام کرائیں. یہ کوشش کے تحت گروپ بھی بنایا گیا ہے, اس میں بھی آپ شامل ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم روز ہمارے بس اتنی کریں, اس سے زیادہ بڑھ کے نہیں. جیسے اشراق کا وقت ہو جائے گا ہم اپنا پروگرام ختم کریں گے, نماز اشراق پڑھیں گے اور اپنے اپنے مصروفیات میں ہم لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو امید ہے کہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ سکتے. 2 رکعت سے اشراق کی وجہ حدیث پاک میں 2 رکعت کر کے 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر 2 رکعتیں پڑھیں گے تو اشراق کی نماز مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جتنے آپ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی اولاد کو بھی دیکھیں گے, ان کے پوتروں کو بھی دیکھیں گے. اور میں کیا کر رہا ہوں, آپ کو بچے کو کھانا کے خرید میں مسجد بھیج سکتا ہوں. چلو میں کیا جا رہا ہوں وہ مسجد کو, چلو اپنے بیٹے کو لا کے لے جائے ساتھ میں, چلو تاکہ دوسرے بچے بھی رہیں گے تو بھی رہیں گے, تو ایک اچھا ماحول بنتا. کیونکہ والد جو کریں گے بچے وہی کریں گے, دادا جو کریں گے پوترے وہی کریں گے, نانا جو کریں گے نواسے وہی کریں گے. تو لہٰذا اکیلے آنے کے بجائے ساتھ میں کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں, ایک ایک کو لے جائیں. بعض ہے ماشاءاللہ کے گھروں کے بچے بھی نظر آ رہے ہیں, تو کل انشاءاللہ امید ہے کہ گھر کے تمام خواتین کو بٹھائے گا. چھوٹے بچوں کو صحابہ کرام کا عمل بتایا جاتا ہے کہ دودھ پیتے بچے سوتے رہتے تو دودھ پیتے بچوں کو بھی بیدار کر دیتے. چھوٹے دودھ پیتے بچے, اگر ماں بولے کہ آپ یہ بچے کو کیوں بیدار کر رہے, اس پہ تو فرض ہے ہی نہیں نماز, تو وہ کہتے کہ حضور نے فرمایا صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے. صبح کا فجر نہیں پڑھنا, فجر نہیں پڑھے تو صبح کا سونا ہی. فجر تو بڑی چیز ہے, فرض ہے, لازم ہے, کمپلسری ہے. سونے کے مطابق حضور فرمایا, اگر حضور فرماتے صبح میں فجر نہیں پڑھنا رزق کو روکتا ہے تو خالی فجر تک محدود ہو جاتا تھا. لیکن حضور فرمایا صبح کے وقت کا سونا, تو بزرگوں اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے, تو معلوم نہیں کہ اس کے سونے سے ہمارا رزق بھی ڈوب جائے, لہٰذا اس کو بھی بیدار کرو, حضور کے فرمان پہ عمل کرو. لہٰذا ہم بھی عمل کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کی حاضری کو قبول فرما لے, رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمیں ہمیشہ فجر کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اپنے اہل و عیال کو, خاندان والوں کو, دوست احباب کو, سب کو فجر میں بیدار کرنے, اٹھانے اور نماز پڑھانے کی توفیق رفیق عطا فرما. ہم گناہگاروں کی اس چھوٹی پھوٹی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفن کو قبول فرما. یا اللہ انتظامی کمیٹی اور علماء انتظامیہ کے اس اقدام کو, اس کوشش کو قبول فرما لے. یا اللہ آسانی پیدا فرما, کامیابی کو کام لانے سے اس کو کنار فرما. مولا ہمیں رمضان کی تیاری کی ابھی سے توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم گناہگاروں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. والحمد للہ رب العالمین. دعا پڑھ لیجیے مجلس سے ہوتے وقت کی دعا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک
ونستغفره ونتوب إليه